بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے بھائی کے متعلق بتاؤں گا جو پہلے گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، اور کبھی بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، اور کبھی بھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اور کبھی بھی اس نے نیکی والا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو دنیا والے یہ لوگ جو ہیں بدبخت کہنے لگے، اور پھر ہوا کیا کہ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو آج میں آپ کو ایسے بھائی کے متعلق بتاؤں گا، حضرت ذی وقار، وہ شخص جس نے کبھی پہلے نماز نہیں پڑھی، وہی شخص جس نے پہلے کبھی روزہ نہیں رکھا، وہی شخص جس نے پہلے کبھی کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، کبھی استغفار نہیں کیا، کبھی بھی درود پاک نہیں پڑھا، لیکن جب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کو یہ دنیا والے اللہ کا ولی ماننے لگے۔ پھر ہوا کیا، کس طرح اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ محبت پیدا ہو گئی، کس طرح اس کے دل کے اندر یہ رحم آ گیا، کس طرح اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم برسنے لگی۔ میں اس کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھی اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار لے۔ حضرت ذی وقار، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عالم جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا، لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں آ گیا ہوں تو اس کی سن بھی لیتا ہوں یہ عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ذی وقار وہ آ گیا، اس محفل میں بیٹھ گیا۔ اس محفل میں بیٹھنے کے بعد جب اس عالم نے، اس قاری صاحب نے، جو بھی تھا، اس نے واعظ و نصیحت شروع کر دی، اس نے درس دینا شروع کر دیا۔ جب اس نے درس میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بخش دے گا جس کے اس دنیا میں سب سے زیادہ گناہ ہوں گے، تو وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میرے گناہ بھی تو سب سے زیادہ ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بخش دے گا؟ بس یہ دل میں سوچ رہا ہے۔ اور وہ قاری صاحب، وہ عالم صاحب، اس نے واعظ و نصیحت بند کی۔ واعظ و نصیحت بند کرنے کے بعد وہی بدبخت شخص اس عالم کے پاس گیا، عرض کی، حضور ہمیں یہ بتائے کہ اگر کسی شخص کے، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اگر کسی شخص کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان اور زمین کے اندر جو خلا ہے یہ بھر جائے، پھر بھی اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا؟ اس عالم صاحب نے کہا ہاں ہاں، اگر اس دنیا میں جس کے جتنے بھی گناہ ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک یہ خلا جو ہے یہ بھر جائے اس کے گناہوں سے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ یہ عقیدہ کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی والے کام جو ہے وہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام جو ہے وہ نہیں کروں گا، ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا اور اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ پھر کیا ہوا، وہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، شام کو عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اس نے یہ استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا اللہ مجھے بخش دے، میری جو بھی گناہ تھے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اس گناہوں کو بخش دے۔ بس یہ استغفار کرتا جا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ صبح کو جو کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا وہی شخص پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے،
پھر اس کا نتیجہ اور انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وہی لوگ اس شخص کو بدبخت کہہ رہے تھے، اب وہی لوگ ہیں جو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ استغفار کی طاقت ہے، یہ استغفار کی برکت ہے۔ جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی اس پر راضی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی۔